قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تحت ان کی قربانی کی وجہ سے قیامت تک لوگ قربانیاں پیش کریں گے. قربانیاں کوئی جانور کی قربانی پیش کرے گا, کوئی مال کی قربانی پیش کرے گا, کوئی جان کے نذرانے پیش کرے گا, کوئی اپنے ملک کے داؤ پر لگائے گا, کوئی اپنی طاقت کو داؤ پر لگائے گا, کوئی اپنی سلطنت کو داؤ پر لگائے گا. یہ قربانی ضرور دے گا. لیکن دینے والے کون ہوں گے؟ جن کو ہمت ہے, جن کو طاقت ہے, جن کو اللہ تعالیٰ صلاحیت ہے, جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے گا. تو ہمیں بھی قربانی کا ذہن رکھنا چاہیے. اگر ہمیں مال دیا اللہ نے, ہم بہترین سے بہترین جانور قربان کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی سے اچھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا اس قربانی کے علاوہ قربانی مانگی جاتی ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا. کبھی رب تمہیں بیمار کر دیتا ہے, چیک کرتا ہے کہ اس وقت ہم تمہاری بیماری صحت کو تمہاری تباہ کر رہے ہیں, تو تم کیا کرتے ہو؟ کیا قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھا جائے گا. پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار کو لاس میں لے آتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, چیک کرتا ہے قربانی کے لیے تیار ہو. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول خراب کر دیتا ہے, گھر والے ہمارے سے جھگڑ کرتے ہیں, چیک کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ قربانی کے لیے تیار ہو. کبھی حدود و آباد میں, کبھی عشق مزاجی میں, کبھی عشق حقیقی میں, کبھی بنیادی معاملات میں, کبھی مفردی معاملات میں, کہیں نہ کہیں لاس دیا جائے گا, ہمیں پریشان کیا جائے گا. صرف یہ چیک کرنے کے لیے بندے قربانی دیتے ہیں یا نہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کو نظر میں رکھیے, یعقوب علیہ السلام کی قربانی کو نظر میں رکھیے. یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا, یعقوب علیہ السلام کو بھی کے معلوم تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کو تو بڑا معلوم تھا. معلوم ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد کو خط نہیں لکھا, پیغام نہیں بھیجوایا کہ میں زندہ ہوں, صحیح سلامت ہوں, یہاں مصر میں ہوں. نہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں تھا. بیٹے نے باپ کی قربانی دی, باپ نے بیٹے کی قربانی پیش کی. زکریا علیہ السلام کو دیکھیں, زکریا علیہ السلام نے کون سی قربانی پیش کی؟ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. جب آرا چلنے لگا درخت پہ, لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوتے قتل کرنے کے لیے, آپ نے درخت کے اندر پڑا لی, درخت میں گئے تو اوپر سے آرا چلوایا. جیسے آرا چلا اور سر کے اوپر آرا ہلکا سا لگا تو آپ کے منہ سے نکلا آہ. جیسے آرے درخت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا تم میرے نبی ہو, تم میرے پیارے ہو, تم میرے لاڈلے ہو, تم میرے چہیتے ہو, میں تمہاری قربانی طلب کر رہا ہوں. آپ تمہارے منہ سے پورا جسم کٹوا لینا, لیکن آپ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں تمہارا تم میرے ہے زکریا. تو دیکھو قربانی کیسی تھی کہ پورا جسم کٹتا چلا گیا, لیکن زکریا علیہ السلام نے منہ سے آواز نہیں نکالی اور پورے جسم کے دو ٹکڑے بیچ میں سے کروا دیے. قربانی ہے, قربانی. جو قومیں قربانی دیتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جو لوگ قربانی پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں لاتا ہے وہ آزمائش میں پورا کر جائے, اللہ کے مقبول ترین بندے بن جاتے ہیں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں آزمائش میں ثابت قدم نہ رہے, استقامت حاصل نہ کر سکے, معاملہ کرے, شکوہ و شکایت کرے اور لوگوں سے شکایت کرتا پھرے, پہلے اللہ نے بڑا مال دیا تھا, سارا مال لوٹ گیا میرا, کچھ نہیں بچا, پہلے میری صحت تھی, کوئی صحت نہیں رہی, سب ختم ہو گئی, شکوے شکایت کرتا پھرے, تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کسی کو آزمائیں, کسی کو مال دے کر, قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تو انہیں آزماتے رہیں گے, کبھی مال دے کر آزمائیں گے, کبھی مال لے کر آزمائیں گے, کبھی اولاد دے کر آزمائیں گے, کبھی اولاد لے کر آزمائیں گے, کبھی اولاد نہ دے کر بھی آزمائیں گے. ہم تمہیں کبھی پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے, کبھی ہم تمہیں دنیا کی کمی سے آزمائیں گے, ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے. لیکن جو ثابت قدم رہا, ثابت رہا, شاکر رہا, شکر کرتا رہا, ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہا, اس کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے. تو قربانی کا موسم ہے, یہ بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں سے